زیادہ تر جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں قریبی لوگ ہوتے ہیں، جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، فیملی ممبر ہوتے ہیں، ہسبینڈ یا وائف ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر گارنٹی کیا ہوئی. لیکن اگر آپ گارنٹی چاہتے ہیں تو آپ چھان بین کرنا شروع کر دیں گھریلو ملازمت کے لیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ موڈ اور مزاج کے حوالے سے صحت مند لوگوں کو آپ ہائر کریں جو کہ بات چیت زیادہ کرتے ہوں، تھوڑا بات چیت زیادہ کرتے ہوں، خاموش رہنے والے نہ ہوں، جو بولتے چلتے ہوں، بات چیت کرتے ہوں. اور پھر آپ ان کی چھان بین کریں کہ وہ جہاں سے بھی آئے ہیں وہ اپنے علاقے کے پولیس والے سے کلیئرنس لے کے آ جائیں. ایک تو سگریٹ نہیں پیتے، پھر آپ انہیں کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو، اپنے علاقے کے پولیس والے سے کلیئرنس لے آؤ کہ تمہارے علاقے کے تھانے میں تمہارے خلاف کبھی کوئی پرچہ نہیں ہوا، کبھی کوئی کمپلین نہیں ہوئی، اور تھانے والوں کو تم سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، نہ تم ہسٹری شیٹر ہو، نہ تم جرائم پیشہ ہو. یہ تھانے میں ایک باقاعدہ کاؤنٹر موجود ہوتا ہے جہاں جا کے آپ کہتے ہیں. اور اب تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے بھی اس کا شناختی کارڈ نمبر لیں اور شناختی کارڈ نمبر ڈالیں ایک خاص ویب سائٹ پہ. اگر اس میں کسی تھانے میں وہ وانٹڈ ہوگا یا کسی تھانے میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی تو وہ فوراً آپ کے کمپیوٹر پہ آ جائے گا کہ آپ نے جس بندے کو ہائر کیا ہے یہ اس کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے، یا اس کے خلاف 2 کمپلینٹس ہے، یا اس نے پہلے کوئی جرم کیا تھا، یا یہ اشتہاری ہے، یا یہ ایبسکانڈر ہے. تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسرا، آپ اسے کہیں کہ کوئی بھی بندہ جو آپ کے گاؤں کا نیک نام آدمی ہو، جیسے کہ امام مسجد، تم اس سے فون کرا دو، اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کریں گے اور اس کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کریں گے اور اسے اپنا دشمن نہیں بنائیں گے اور اس کو بار بار یہ سبق دیں گے کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تم ہمارے ساتھ مہربانی کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ مہربانی کریں گے. یعنی یہ ایک سادہ سا اصول ہے جو اپنے گھر والوں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں، ملازمین کو بھی بتا سکتے ہیں، اہل محلہ کو بھی بتا سکتے ہیں، ورک پلیس پہ بھی بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اگر تم میری بات مانو گے جائز تو میں بھی مانوں گا تمہاری بات جائز. اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ میرے ایک کلائنٹ ہیں جن کے ساتھ میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں جو کہ بہت نیک ہیں، 20-21 سال ان کی عمر ہے، اور ان کے اپنے والد سے اور والدہ سے نہیں بنتی، اور وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں. 20-21 سال کی عمر ہے، والدین نے ہی اوریجنلی بھیجا ہے، لیکن ان کا میرے ساتھ اب جب بھی موقع ہو تو وہ اپنا کوئی بات چیت ہو تو وہ میرے ساتھ آ کے کرتے ہیں. اور ان کو سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ پارٹی کیوں کرتے ہیں یا پارٹیوں میں کیوں جاتے ہیں. یہ بات اس کو بہت بری لگتی ہے. غصہ تو حرام ہے تو غصہ جائز کیسے ہوتا ہے؟ غصہ کسی بھی موقع پہ حرام ہے. اور اکثر میں ان کو ساتھ لے جاتا ہوں ریس کورس پارک میں، وہاں بٹھا کے تو کوئی چائے شائے پی، کوئی گپ شپ کی، تو پھر آتا ہوں. تو میں ان کو وہ کہہ رہے تھے اپنے والدین کو، وہ شادی پہ جو گئے تھے نا، تو وہ اس تاڑ میں تھے کہ کب جو ہے ان کے والدین رات کو نکلتے ہیں. اور وہ الگ کمرہ انہوں نے لیا ہوا تھا لیکن کان انہوں نے ادھر ہی لگائے ہوئے تھے اپنے والدین کے کمرے کی طرف. پھر انہوں نے مجھے اسی وقت وہاں سے میسج کیا کہ رات کے یہ کوئی 11:30 بجے دونوں کہیں نکل گئے. تو میں نے جواب میں کہا کہ آپ بالکل سو جائیں، آپ بالکل پرواہ نہ کریں، آپ اللہ سے لو لگائیں. پھر انہوں نے صبح مجھے میسج دیا کہ سویرے 6:30 بجے واپس آئے نے، ساری رات غائب سن، ماں باپ دونوں ساری رات غائب. میں کہ آپ ان کی ٹو میں نہ رہا کریں، آپ جانے دیں ان کو. میں ابھی آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یعنی ان کو، کہ آپ اس فارمولے پہ چلیں جو ہم ہر آنے والے کو بتاتے ہیں، اور وہ ہے ورکنگ آن می فرسٹ. ورکنگ آن می، یعنی جب بھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے، دیکھیں دوسری پارٹی تو آتی نہیں ہے، جو تنگ ہوتا ہے وہ آتا ہے، دوسری پارٹی آتی نہیں. کوئی میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو جو تنگ ہوتا ہے دونوں میں سے وہ آتا ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے کہ ابھی کسی محرر کو یا کسی اے ایس آئی کو بھیجیں اور وہ دوسری پارٹی کو کان سے پکڑ کے لے آئے. تو
فی الحال جب تک دوسری پارٹی آنے پہ آمادہ نہیں ہوتی تو آپ اس فارمولے پہ عمل کریں جسے ورکنگ آن می فرسٹ کہتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو، خیر وہ وہاں سے اسلام آباد سے واپس آئے اور بیچ میں وہ سڑتے کرتے رہے، جیسے آپ سڑتے کرتے ہیں نا جب اولاد کوئی نشہ نشہ پارٹی کرتی ہے تو آپ سب سڑتے کرتے ہیں نا۔ آپ اندازہ کریں کہ ماں باپ جو سڑتے کرتے ہیں، یہ تو تقریباً عام بات ہے نا کہ ماں باپ سڑتے کرتے ہیں کہ اولاد پارٹی کر رہی ہے، لیکن جہاں یہ ہو کہ کوئی اولاد سڑتی کرتی ہو کہ ماں باپ پارٹی کر رہے ہیں تو وہاں کیا حالات ہوں گے۔ اور پھر ان ماں باپ کو یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ کبھی بچے کو بلا کے پیار کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ پیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ آواز پہ آتا نہیں، 2-3 آوازیں دیں تو کہتے ہیں میں نے نہیں آنا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، کہتے ہیں نہیں میں نے اپنے کمرے میں ہی کھانا کھانا ہے، میں اداس ناراض ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب پیسے مانگنے آؤ گے تو پھر میں دیکھوں گا، اور یہ جو تم جا کے تو کام کی جگہ سے کبھی 2000 لے لیتے ہو کبھی 3000 لے لیتے ہو نا، خبردار جو تم نے آئندہ سے لیا۔ پھر جس کے قبضے میں جو ہوتا ہے وہ اس کی بلیک میلنگ کرتا ہے، تو اس کے قبضے میں ہے کہ وہ پیار روک لے اپنا، جیسے کہ کبھی کبھی آپ بھی روک لیتے ہیں پیار کہ اچھا یہ تم نشے سے باز نہیں آتے تو ہم اپنا پیار روک لیتے ہیں۔ پیار روکنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ عزت روکنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ لین دین میں مذاکرات کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں انکنڈیشنل ہیں۔ آپ اگر کسی کی آکسیجن بھی روک دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی کو تانے دیں گے، مینے دیں گے، برا بلا کہیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کی شاید بڑھاس نکل جائے، آپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں، شرمندہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ لیکن جب ہم بہت لعنت ملامت کرتے ہیں اپنے فیملی ممبرز کو اور ان پہ رتی برابر اثر نہیں ہوتا تو ہمارے اندر بہت غصہ جنم لیتا ہے، شیم جنم لیتی ہے اور ہمارے اندر ایگزوشن جنم لیتی ہے۔ میں جس بچے کی بات کر رہا ہوں آج وہ اتنا ذہنی طور پر تکلیف میں تھا کہ تقریباً 1 کلومیٹر جو چل کے گئے رستے میں 10 دفعہ اس نے مجھے کہا کہ ایس بینچ تے نہ بیٹھ جائیے، اس بینچ تے نہ بیٹھ جائیے۔ تو میں نے کہا تم نے کہا تھا کہ میں نے چائے پینی ہے تو چائے وہاں ادھر ملتی ہے تو وہاں تک تو پیدل چل کے جانا ہی پڑے گا۔ اور پھر جا کے اس کو چائے پلائی اور اس کو کچھ دوائی دی سر درد کی، تو وہ بات کر رہا تھا تو ایک 20-21 سال کا جو نوجوان ہے اس سے چلا تک نہیں جا رہا تھا، اور اس کا نظریہ صرف یہ تھا کہ میں حق پہ ہوں۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ تم حق پہ ہو، یہاں وہ آپ کی بات آتی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ باپ بیٹے کا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی ہر جائز بات مانو۔ فکرہ غور سے سمجھ میں آ گیا؟ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی ہر جائز بات مانو۔ اگر وہ تمہیں اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بے شک نہ مانو۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی ہر جائز بات مانو، ان کے اوپر ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ تمہاری بات مانے۔ میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے اوپر لازم ہے کہ میں حکومت کی ہر جائز بات مانوں، پر حکومت کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ میری ہر جائز بات مانے۔ میرے اوپر تو لازم ہے، پر ان کے تو کئی چیزیں ایک طرف سے دوسری طرف فلو کرتی ہیں۔ اور اسلام آباد میں دونوں پارٹیوں کا مزہ کرکرا تھا، تو واپس آئے تو وہاں بھی مزہ کرکرا ہی تھا۔ اور چھوٹے 2 بہن بھائی ہیں، وہ اس طرح کی ٹسل دیکھ کے وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ بیچ میں کبھی آ جاتے ہیں، کبھی بھائی کو کہتے ہیں کہ تم ابا کے ساتھ ایسے کیوں بات کرتے ہو، کبھی ابا سے کہتے ہیں آپ ایسے کیوں کرتے ہیں۔ تو گھر میں جو ایک بہت اچھا گھرانہ ہے جہاں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، سارا ماحول جو ہے وہ بہت خراب ہوا ہے۔ اور بیچ میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی اینٹ مارتا ہے تو اس کا جواب پتھر میں آتا ہے۔ میں نے کہا تم مجھے گرین سگنل دو کہ میں تمہارے ابا سے بات کر سکوں، کیونکہ اگر میں نے ان سے یہ بات کی تو وہ مجھے تمہارے حوالے سے جو شکایتیں لگائیں گے نا تو اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے فیملی ممبرز کے خلاف میرے ساتھ شکایت لگاتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ میں سے کوئی کہتا ہے نا کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہے
وہ میرے سے پیار کرنے لگا ہے, وہ میری بات ماننے لگا ہے, تو ہمارا ایک دم جو خون ہے وہ بہت بہتری کی طرف پلیٹلیٹس پورے ہو جاتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ ابھی تو میں تمہارے ابا اماں سے بات ہی نہیں کرتا. میں نے کہا 3 مہینے ہو گئے ہیں مجھے ان سے بات کیے ہوئے, میں تو ان سے بات ہی نہیں کرتا کہ تمہارے منہ سے جو تمہاری باتیں میں سن رہا ہوں, جب وہ مجھے سنائیں گے یہ باتیں تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی. تو بہتر ہے کہ تم جو ہے تبدیلی کی طرف گامزن ہو. کہتا پر میرے اندر اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ میرے ابا اماں ایسے کیوں ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ابا پارٹی باز ہے, یعنی پارٹی کے شوقین ہیں, اور رج کے شوقین ہیں. اماں ان کے ساتھ اس لیے دیتی ہیں کہ اگر میں نہ ہوئی تو پھر پتہ نہیں ہے بہتا خراب نہ ہو جائے. حالانکہ وہ مزید خراب نہیں ہو سکتے, مزید نہیں ہو سکتے خراب, مطلب جتنا کو ہونا سی وہ ہو گئے. تو لیکن یہ مجھے پتہ ہے, ساری میں اویئر ہوں اس چیز سے کہ وہ صرف اس لیے جاتی ہیں سڑتی کرتی ساتھ کہ مطلب خیر و عافیت سے میں لے آؤں, اور اس کے بدلے میں وہ ان سے کچھ باتیں بھی منوا لیتی ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ ڈسپلن. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میرے ابا اماں اس سے کرتے ہیں, اور میں نے کہا کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہ بدل جائیں, اور جب وہ نہیں بدلتے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے یہ کسی نظریے کی وجہ سے ہوتی ہے. جو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ جیسے جب پاکستان کی ٹیم ہارا کرتی تھی تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کسی زمانے میں. پاکستان کی ٹیم کرکٹ میچ ہاری ہے تو میرا موڈ اگلے 4-6 گھنٹے سخت خراب رہتا تھا. یہ کس وجہ سے تھا مجھے بتا سکتے کہ میرا نظریہ تھا کہ پاکستان کی ٹیم کو ہمیشہ جیتنا چاہیے. اب یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ یہ نظریہ ٹھیک ہے ہی نہیں. تو پھر میں نے اپنے اس نظریے کو بدلا, تو میچ کو انجوائے کرنا شروع کیا بجائے اس کے کہ ہمیشہ یہ سوچنا کہ پاکستان ابھی ہار جائے گا تو پھر کیا ہوگا. تو نظریے بھی تکلیف دیتے ہیں, یعنی غلط نظریے تکلیف دیتے ہیں. جب اس کا نظریہ ہے کہ میرا جو والد جو کر رہا ہے یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو میرے حکم کا پابند ہونا چاہیے, میری خواہش کا پابند ہونا چاہیے, اور میری خواہش کے مطابق نیک رستے پہ آ جانا چاہیے, اور جب وہ نہیں آتا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور پھر وہ ان سے روٹھ جاتا ہے, پھر وہ ان سے محبت روک لیتا ہے, پھر ان کی وہ عزت روک لیتا ہے, پھر وہ پھڈے کرتا ہے گھر میں. تم غیروں کے ساتھ اس طرح کرتے ہو کہ ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے تم جو اصول ہیں ان کے اوپر چلتے ہو, جبکہ والد کو راہ راست پہ لانے کے لیے تم محبت روکتے ہو, کبھی زبان درازی کرتے ہو, کبھی رس کے بیٹھ جاتے ہو, اور اب تمہارا اپنا برا حال ہے کہ تمہارا سر درد ہو رہا ہے اور تم سے چلا بھی نہیں جا رہا. تو تم اپنے نظریے کو کچھ بدلنے کی کوشش کرو, اور وہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ابا کے جو اعمال ہیں اس کا جواب اللہ نے ان سے لینا ہے. لیکن اگر آپ ابا کو بدلنا چاہتے ہو تو آپ کی فرینڈشپ ہونی چاہیے, آپ ان کا ادب کریں, ان کا حکم مانیں جائز والا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ حیا کرنے لگیں کہ میرے بیٹے کو جو چیز بری لگتی ہے وہ میں نہ کروں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھروں میں, فیملیوں میں یہ کلچر ہے پارٹی کا, اور وہ کلچر کوئی 3-4 جنریشن میں داخل ہو چکا ہے. آپ واقف ہوں گے اس چیز سے. اور وہ جو 3-4 جنریشن میں وہ کلچر ہے جس سے وہ لوگ خود بھی دکھی ہیں, وہ تبدیلی اسی صورت میں آ سکتی ہے جب کوئی محبت کا پیغام دے کے چلے. اس میں غصے کا کوئی فائدہ مجھے نظر آیا نہیں کبھی. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ سمجھ لیں سبلنگ ریویلری, آپ اسے پتہ نہیں شاید شریکے کے نام سے جانتے ہوں گے. شریکہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا یہ آپس میں شریکے دار ہوتے ہیں, شراکت دار یا شریکہ ان کا ہوتا ہے. اس کو انگریزی میں سبلنگ ریویلری کہتے ہیں. یہ فطرت نے پیدا کی ہے, یہ قدرت نے پیدا کی ہے, اپنی خاص حکمت کی وجہ سے قدرت نے پیدا کی ہے. پر ماں باپ کی خواہش بالکل اس کے اپوزٹ ہوتی ہے.
ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے شیر و شکر ہوں اور ہمارے بعد بھی ایک دوسرے سے جڑے رہیں. حالانکہ وہ ریئلسٹک بات نہیں ہے. گھروں میں سے گھر نکلتے ہیں لیکن بائی ڈیفالٹ نکلتے ہیں, ناراضگیوں سے نکلتے ہیں. یہی کام اگر ہم پلاننگ سے کر لیں تو ہمیں ایک دوسرے سے ناراض نہ ہونا پڑے. یہ جو گھروں میں بہویں آتی ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا بھی علیحدہ گھر ہو اور ایک دن وہ اپنے علیحدہ گھر میں مالکن کے طور پر رہیں, یہ ان کا دل چاہتا ہے, جو کہ جائز خواہش ہے. لیکن چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ خواہش پوری ہوگی جب کوئی لڑائی ہوگی, جب کوئی درانی جٹھانی کے ساتھ, ساس بہو کے ساتھ لڑائی ہوگی, تو یہ دن آئے گا جب بھائی بھائیوں سے الگ ہوں گے. کبھی آپ نے شاید کم ہی دیکھا ہو کہ کوئی دو بھائی کسی دن صبح ناشتے پہ بیٹھے ہوں کہ ہم بہت پیار اور محبت سے رہ رہے ہیں, تو کیوں نہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ہم اگلے 5 سال کے بعد علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, پلاننگ سے نہیں ہوتا. اگر آپ غصے کے بارے میں یہ جان لیں کہ یہ کبھی جائز یا ناجائز نہیں ہوتا, غصہ حرام ہوتا ہے, تو آپ کا کام بن جائے گا. لیکن اگر فرض کریں آپ کو غصہ پھر بھی آتا ہے تو آپ لفظوں میں بیان کر دیں. مثلا آپ کہیں کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. اگر آپ اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, یا میں غصے سے پھٹ رہا ہوں, یا غصے سے میرا دل پھٹ رہا ہے, آپ اپنے بارے میں بات کریں, آپ اپنی فیلنگز کی ذمہ داری قبول کریں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو دو باتیں ہیں, پرووکنگ اور انیبلنگ, یہ دو بیہیویئرز ہیں, ویشیس بیہیویئرز ہیں, جن سے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں بنتا. اور دو وائٹل بیہیویئر جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں, وہ دو وائٹل بیہیویئر ہیں کہ رسپیکٹ کریں انکنڈیشنل, جو بیسک ہیومن رائٹ ہے اس کو آپ وائلیٹ نہ کریں, اور دوسرے بندے کو آپ یہ نہ کہیں کہ تم نکمے آدمی ہو, تم کسی کام کے نہیں, تم کچھ کر نہیں سکتے. مینی اے ٹائمز شاید آپ کے منہ سے کبھی نکلا ہو کہ تم ایسے ہو, تم کچھ بھی نہیں ہو. یہ جو ایک ڈیمیننگ والا جو بیہیویئر ہے, اس سے فرق پڑے گا کہ آپ چینج کر لیں اس کو. آفٹر آل غصہ کرنا ہی زیادہ مشکل ہے, ہاتھا پائی کرنا ہی بہت زیادہ مشکل ہے. میرے خیال میں آپ کا دل بھر گیا ہوگا غصے کر کر کے اور ہاتھا پائی کر کے. مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ نکو نک آئے ہوئے, اس لیے میں جب یہ بات کہتا ہوں تو مجھے آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ ہاں تھکتے سی گئے ہیں, پک بھی گئے ہیں. تو مطلب آگے رستہ سیکھیں اسرٹیونیس کا, کہ بات اچھے طریقے سے کی, اگر دوسرا بندہ پازیٹیو رسپانس نہیں دے رہا تو کوئی کویسچن کر دیں. یہ تو وہی ہے جیسے لوگ بیویوں کو مارتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, پھر باہر جاتے جاتے کہتے تھے میری واپسی تک موڈ ٹھیک ہونا چاہیے, میں ہسدیاں دیکھنا چاہنا تھا. تمام خاوند اپنی بیویوں کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے خرچے پہ, یعنی بیویاں اپنے خرچے پہ ہنستی رہیں. یہ ہے ویسے بری خواہش تو نہیں ہے, خامدوں کی یہ بری تو نہیں ہے نا خواہش. اور اکثر ہم بات ٹھیک کرتے ہیں اور طریقہ غلط کرتے ہیں, نتیجہ ہماری شکست. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری پریا پنچایتیں میں نے دیکھی ہیں جہاں لوگ آپس میں کوئی حق سچ کا نتارہ کر رہے ہوتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو لوگ حق سچ پہ ہوتے ہیں وہ بدتمیزی کر کے جھوٹے پہ پڑ جاتے ہیں, اور جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہ سلیقے سے بات کر کے تو وہ صاف نکل جاتے ہیں, سچے بن جاتے ہیں. اب دنیا میں ایسا ہوتے دیکھا ہے نا آپ نے, گھروں میں بچے بھی کئی ہوتے ہیں میسنے ٹائپ, بہنوں بھائیوں کی شکایت پہلے آ کے ماں باپ کو لگا لی اور اچھے طریقے سے شکایت لگائی, پھر دوسرے بچوں کی شامت آ گئی. لیکن کیا ہم اپنے غصے کے جو ایلیمنٹ ہیں یا جو عناصر ہیں غصے کے, کیا ہم ان کے سامنے ہمیشہ بے بس ہی رہیں گے؟ کیا ہم سوچیں گے نہیں کہ اس کے نتائج برے نکل رہے ہیں؟ تو آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ ہی ہے, لیکن جو انداز ہے تقریباً زیادہ تر باپوں کا انٹیمیڈیٹنگ ہوتا ہے. آپ کا بھی ہے نا, اس کے اوپر میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بہت کہ اس کے اوپر تبدیلی لانی پڑے گی, تو یہ بچہ جو ہے آپ کے پاؤں میں بھی بیٹھے گا, یہ آپ کی خدمت بھی کرے گا, یہ اچھی زندگی بھی گزارے گا. کیونکہ اس رشتے میں طاقت نہیں چاہیے, اس رشتے میں فورس کام نہیں کرتی, تدبیر کام کرتی ہے, محبت کام کرتی ہے.
اور اپنے بچوں کے ساتھ بے پناہ محبت کریں, ان کی بے پناہ عزت بھی کریں. باتیں ماننی ہے کہ نہیں ماننی وہ میرٹ پہ کر لیں. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ باتیں مانیں, جبکہ عام طور پر والدین بچوں کی بہت باتیں مانتے ہیں. میں دیکھتا ہوں ارد گرد اتنی باتیں مانتے ہیں, اتنی باتیں مانتے ہیں. بچوں کی بات ماننا نہ ماننا وزڈم کے فلٹر میں سے گزار کے کر دیں, لیکن بچوں پہ کڑی نگاہ ڈالنا, بچوں پہ غصہ کرنا, وہ دن یاد کریں کہ جب آپ نے ان کو پیدا کیا تھا اور جب یہ دنیا میں آئے تھے تو آپ کے جذبات کیا تھے, اور کتنی چاہتوں سے آپ نے ان کو پیدا کیا تھا, اور کتنی منتوں مرادوں سے آپ نے ان کو پیدا کیا تھا. تو پھر انہی پہ غصہ کرنا, مجھے اٹ ڈزنٹ میک سینس. اپنے بچوں سے کبھی غصہ نہیں کیا, کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی, اور ہمیشہ ساری زندگی جب وہ میرے پاس آئے ہیں تو ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی, جب وہ میرے پاس آئے ہیں تو ان کو باہر دروازے تک گاڑی تک چھوڑنے گیا, گلے لگایا, پیار کیا, پھر رخصت کیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چیز ہے یہ اگر آپ بھی اپنا لیں تو آپ کا کوئی بھی گلہ شکوہ نہیں رہے گا, کیونکہ محبت سے زیادہ جو اسٹرانگ لینگویج ہے یہ کوئی بھی نہیں ہوتی دنیا میں. بچوں کا کام نکلتا ہے, جب بچے آپ کو غصہ دلاتے ہیں تو بچوں کا تو کام نکلتا ہے, اور جب آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ کا تو کوئی کام نہیں نکلتا. آپ دیکھا کریں نا کہ بچے تو سیانے ہیں, اگر آپ سے 2 جھڑکیاں کھا کے ان کو ان کی بات مانی جاتی ہے, یا ان کو پیسے مل جاتے ہیں, یا ان کو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے, تو سیانے نے کہ ماں پیو دیاں جھڑکاں کیڑیاں ہوندیاں ریڈیاں, ماں پیو دیاں سے مطلب وہ کہتے ہیں نا ماں پیو دیاں گالاں تے دودھ کیو دیاں نالاں. لیکن مثالیں دیکھیں کیسی کیسی بنی ہوئی. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں ناراض کرتے ہیں اور راضی کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں یا ان کی بات مانتے ہیں تو وہ یہ طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ رسے رہو تے گلاں منیاں جاندیاں. یہ ایک چیز جو ہے بچے سیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ رہیں راضی بازی, پیار کریں بہت زیادہ, تو گل منو کوئی بھی نہ, گل اپنی مرضی دینا. خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے.